نہیں مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. حضور غوث اعظم کہا دھوبی فوت ہو گیا کپڑے دھوتا تھا. غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو, کیوں تنگ کرتے ہو میرے, یہ کوئی لوارث ہے؟ فرشتے حیران, یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. رب کیڑا کہنے لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. اللہ والوں کو اللہ یہ نظر بھی دیتا ہے خبر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں. تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. کہا دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی, عبد القادر کا دھوبی, جس نے عبد القادر کے کپڑوں کو دھلا ہے. عبد القادر کے صدقے میں آج میں اس کے سارے گناہوں کو دھو رہا ہوں. وما دینوں کا, تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں. میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مولانا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال قبر میں ہو رہے تھے تو عبد القادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ جاتے. السلام علیکم میرے بھائیوں, آپ نے ان ساری ویڈیوز کو سنا جس کے اندر اتنے بڑے علامہ اجمل رضا قادری, فاروق رضوی اور نہ جانے کون اتنے بڑے دیگر بریلوی عالم جو ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی جب قبر کے اندر گیا اور اس سے فرشتوں نے پوچھا کہ سارے سوال کیے قبر کے, تو وہ کہتا تھا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, غوث پاک کا دھوبی ہوں. اور جو ہے وہ فرشتوں نے پھر اللہ رب العالمین سے جا کے کہا تو پھر اللہ نے اسے بخش دیا. اس نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور اللہ نے اسے بخش دیا. میرے بھائیوں یہ واقعہ سراتن جھوٹ ہے, کلیئر کٹ جھوٹ ہے, اور یہ واقعہ میں آج سے نہیں سالوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جھوٹا قصہ منسوب ہے. لیکن جب میں یہ باتیں کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ تو بزرگوں کا گستاخ ہے, تو بزرگوں کو نہیں مانتا, تو کرامات کو نہیں مانتا, اور نہ جانے کمنٹ سیکشن میں کیا کیا وہ عزت افزائی کرتے تھے. لیکن مجھے ان کی عزت افزائی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن سچ باہر آئے گا اور لوگ سچ کو جانیں گے. میرے بھائیوں میں جب کہتا رہا کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے تو کوئی نہیں مانتا تھا. جو بھی بریلوی تھے وہ کمنٹ سیکشن میں آ کر الٹا سیدھا ہی بولتے تھے. ہاں کچھ ایک لوگ ایگری کرتے تھے میری بات سے, لیکن اب وہ کیا کریں گے, کیونکہ اب ان بریلویوں کے مد مقابل خود بریلوی آ چکے ہیں اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں یہ بڑے پیر صاحب کی طرف جھوٹا واقعہ منسوب ہے, یہ ایسی کوئی بھی کرامت کہیں بھی درج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ ان بریلویوں کی اس ویڈیو کو سنیں. کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو اسے بخش دیا گیا. یاد رہے یہ واقعہ موضوع ہے, من گھڑت ہے اور جھوٹا واقعہ ہے. آئندہ یہ روایت بیان نہ کرنے کا پکا عہد کرے. کہ سرکار بغداد کا ایک دھوبی تھا, وہ مر گیا تو قبر میں فرشتے آئے, انہوں نے سوال کیا مر ربو کو, اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ جھوٹ ہے, یہ سری جھوٹ ہے. تو میرے بھائیوں آپ نے ان بریلویوں کی بھی اس ویڈیو کو سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے, اس کا سچائی سے دور دور تک کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. میرے بھائیوں اب آپ مجھے بتائیں, اب بریلوی ورسز بریلوی ہو چکا ہے. ایک بریلوی کے سامنے دوسرا بریلوی کھڑا ہوا ہے. کچھ بریلوی کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے, کچھ بریلوی کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے, یہ کرامت جھوٹ ہے, ایسی کوئی بھی کرامت کہیں پہ بھی درج نہیں ہے. اب آپ کس طرف جائیں گے میرے بھائیوں؟ اب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن و حدیث کی طرف پلٹ کر آئیں, کیونکہ یہ قصہ سرے سے خارج ہے, سرے سے جھوٹ ہے. اور جس طرح اب ان بریلویوں نے کہا ہے نا کہ یہ غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ جھوٹا ہے, اسی طرح میں کہتا ہوں کہ بڑے پیر صاحب کے نام پر یہ جو بھی کرامت آپ کو سناتے ہیں یا کسی بھی بزرگ کے نام پر جو بھی یہ کرامت سناتے ہیں وہ ساری کرامتیں جھوٹ ہے, کیونکہ وہ بالکل قرآن کے 180 جاتی ہیں. چاہے وہ بڑے پیر صاحب کا مردے زندہ کرنے والا واقعہ ہو, چاہے آپ کا وہ پانی سے ندی سے جہاز نکالنے والا واقعہ ہو, یا مردوں کو برابر زندہ کرنا یا موت دینا یہ والا واقعہ ہو, یا خواجہ صاحب کا کاسے کے اندر اناساگر بھر لینا, یا صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا 12 سال بھوکے کھڑے رہنا. یہ سارے واقعات میرے بھائیوں من گھڑت اور جھوٹ ہے. آج تو انہوں نے ایک کرامت سے انکار کیا ہے اور ایک کرامت سے انکار نہیں کیا, اب یہ لوگ بہت ساری کرامتوں سے انکار کرنے لگے ہیں. آپ ذرا سوشل میڈیا چیک کریں کہ کس طرح بریلوی اٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے لگے, قرآن و حدیث سے بیان کرنے لگے. ٹھیک ہے, اور ان ساری کرامات کا وہ انکار کرنے لگے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا, ایسی کوئی بھی کرامت ثابت نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو ان جاہل مبلغوں نے, جنہیں آپ علامے سمجھ رہے ہیں, ان علاموں کو یہ بریلوی کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل لوگوں نے, ان جاہل مبلغوں نے اہل سنت کا بنٹا دار کیا ہے, اہل سنت کی عوام کو دین سے دور کر دیا ہے, اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا, قرآن اور حدیث سے دور کر دیا ہے, اور بزرگ پرستی کے اندر لگا دیا, کراماتوں کے اندر لگا دیا. اور بغیر پڑھا لکھا بریلوی کنفیوز ہو گیا کہ میں کس طرف جاؤں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں بریلویت کے اندر جنہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے, جیسے مفتی شمس الدین صاحب.
जैसे ये अभी जो आपने वीडियो सुनी उसके अंदर जो चंद एक लोग थे, मैं इनके नाम नहीं जानता, इन लोगों ने आकर रद्द करना शुरू किया कि कौन कौन से वाकया सही झूठ है। और जब ये कहते हैं कि ये वाली करामत झूठ है, तो मैं ये कहता हूं कि फिर आप किस मुंह से कह सकते हैं कि वो वाली करामत सही होगी? आप कौन से क्राइटेरिया पे कहेंगे कि बड़े पीर साहब से जो वो वाली करामत मंसूब है वो सही है और ये वाली झूठ है? मैं तो कहता हूं वो सारी की सारी ही झूठ है, उनमें ऐसी कोई भी करामत नहीं जिसे सही माना जाए, क्योंकि आपने बड़े पीर साहब को उस मकाम पर फाइज करने की कोशिश की उन झूठी करामातों की निस्बत से कि जहां पर सहाबा भी नहीं पहुंच पाए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जिस सवारी पे सहाबी जा रहे हो और उनके घोड़े की टापू से लग के जो खाक उड़ेगी वो भी गौस कुतुब और अब्दाल से अफजल होती है मेरे भाइयों। तो फिर आपने वो मकाम बड़े पीर साहब को क्यों दे दिया जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मिला, उमर फारूक आजम को नहीं मिला, मौला अली को नहीं मिला? मेरे भाइयों, इन लोगों ने कब, खुलफाए राशिदीन ने कब ये कहा कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने मानने वालों को जन्नत में ना लिए जाऊं? इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कब इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने हर एक उम्मती को जन्नत में ना लिए जाऊं। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कब इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो तौबा ना कर ले? लेकिन यहाँ आप लोगों ने झूठे किस्से बड़े पीर साहब के नाम पर मंसूब किए और मीम बने, और जब हमने उनका रद्द किया तो आपने समझा कि हमने बड़े पीर साहब का मजाक उड़ाया। नहीं मेरे भाइयों, दरअसल इन मुबल्लिगीन ने, इन जाहिल, इन झोला छाप मुबल्लिगीन ने बड़े पीर साहब का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मजाक उड़ाया। हमने तो हमेशा यही कहा कि वो इन सारी बातों से बरी और जिम्मा है। और अब जो मैं हमेशा कहता आया था, अब वो बरेलवी खुद कहने लगे, बरेलवी के पढ़े लिखे लोग कहने लगे, अब वो कुरान और हदीस से दर्स देने लगे। जहां सिर्फ स्टेज पर, मिंबरों पर कहानियां कराई जाती थी, वलियों के नाम पर जादूगरी दिखाई जाती थी, अब वहां पर कुरान और हदीस के दर्स हो रहे हैं। आप उनकी YouTube की वीडियो देखें, मुफ्ती राशिद जैसे लोगों की आप वीडियो देखें, और भी दीगर बरेलवियों के अंदर कितने सारे, आसिफ जलाली जैसे लोग हैं कि आप उनकी वीडियो देखें जो कुरान और हदीस से दर्स दे रहे हैं। न जाने कितने ही ऐसे बरेलवी लोग हैं जो YouTube पर मौजूद हैं और सिर्फ कुरान और हदीस की बात करते हैं, इन कहानी किस्सों की बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम इससे बेजार हो चुकी है। अब वो इन सारी बातों में नहीं आने वाली। जो चूरन उन्हें बेचनी थी वो बेच चुके। अभी भी वक्त है कि आप कुरान और हदीस से अपने रिश्ते को मजबूत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्तों को मजबूत करें, उन कहानियों से अपना किनारा करें। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बलाग।